تفسیر رضوان، کون شفاعت کرتا ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 28۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ اور وہ کسی کی شفاعت نہیں کرتے سوائے اس کے جس سے خدا راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔ مذکورہ آیت کی تفسیر میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، سفارش کرنے والے قیامت کے دن کبھی بھی گناہ گاروں کے لیے خدا سے شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ وہ قابل اطمینان دین رکھتے ہوں اور با ایمان ہوں۔ شفاعت خدا اور دوسری مخلوقات کے درمیان ایک رابطے کی حیثیت قرار پانا ہے، دنیا و آخرت میں بھلائی پہنچانا یا عذاب کو ٹالنا ہے۔ شفاعت کرنے والے کو اس لیے شفیع کہتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے ساتھ منسلک کرنے، دوسرے کی کمیوں کو دور کرنے اور اسے نجات دلانے کا باعث بنتا ہے۔ شہید مطہری بیان کرتے ہیں، جب ایک انسان دوسرے انسان کی ہدایت کی وجہ بنتا ہے تو امام اور اس کی پیروی کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اور یہی تعلق قیامت میں مجسم ہو کر سامنے آتا ہے، جس کے نتیجے میں عالم علم حاصل کرنے والے کی شفاعت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام بہت سے لوگوں کے شفیع ہوں گے، کیونکہ امام کا مکتب اس دنیا میں بہت سے لوگوں کی ہدایت کی وجہ بنا ہے۔ واضح رہے کہ شفاعت ایک ایسا نظریہ ہے جس پر زیادہ تر مسلمان یقین رکھتے ہیں۔ شیعہ عقائد کے مطابق شفاعت مکمل طور پر خدا کی طرف سے ہے، اور کوئی بھی خدا کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر اور مذکورہ بالا روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت 2 شرائط کی بنیاد پر جاری فرماتا ہے، تاکہ اس کی طرح کسی ایسے کی بھلائی کا ذریعہ بن جائیں کہ جسے شفاعت کی ضرورت ہے۔ وہ 2 شرطیں یہ ہیں۔ پہلی شرط، شفاعت ہونے والا شخص دنیا میں خدا کی پسند کا دین رکھتا ہو۔ دوسری شرط یہ کہ ایمان رکھتا ہو، جو شفاعت کی اصل شرط ہے، اس معنی میں کہ شفاعت کے محتاج کو آخری دم تک ایمان رکھنا چاہیے اور وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ اسی وجہ سے ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفاعت شک کرنے والوں، مشرکین اور کافروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ توحید پرست مومنوں کے لیے ہے۔ لہٰذا ان 2 اصولوں کے تحت شفاعت خدا کی مشیت اور ارادے کا مظہر ہے، جس کی بنیاد ایسے بندوں کی بخشش اور معافی پر ہے جن کا دنیا میں عقیدہ اور عمل خدا کی مرضی کے تحت تھا، اگرچہ وہ خطا و لغزش کا شکار بھی ہوا ہو۔ لہٰذا وہ لوگ شفاعت کیے جائیں گے جنہوں نے ممکنہ گناہوں کے سبب اللہ اور معصوم ائمہ پر بنیادی ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا ہو۔